مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام عارفانہ مثنوی مانوی کی پہلی جلد کے آغاز میں مثنوی کے اردو مترجم قاضی سجاد حسین نے مولانا جلال الدین رومی اور ان کی مثنوی کا جو تعارف پیش کیا ہے، اور مثنوی خاص طور پر جلد اول میں جو اہم اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کی جو تشریح پیش کی ہے وہ اب پیش کی جا رہی ہے۔ نام و نسب: محمد نام، جلال الدین لقب اور شہرت مولانا روم کے عنوان سے ہے۔ نسب کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ محمد صرف مولانا ہی کا نام نہیں ہے بلکہ مولانا کے والد اور دادا بھی مولانا کے ہم نام ہیں۔ مولانا کے والد کا لقب بہاؤالدین اور وطن بلخ ہے۔ شیخ بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ محمد خوارزم شاہ کا دور سلطنت تھا، وہ خود شیخ بہاؤالدین کے حلقہ بگوشوں میں تھا اور امام فخر الدین رازی کی معیت میں شیخ کے حلقے میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ شیخ کی مقبولیت عامہ جب حد سے بڑھی تو اس پر اور امام فخر الدین رازی کی طبیعتوں پر وہ بار بن گئی۔ شیخ نے اس کو محسوس کیا اور 610 ہجری میں شیخ ترک وطن کر کے نیشا پور چلے گئے۔ خواجہ فرید الدین عطار شیخ بہاؤالدین سے نیشا پور میں ملے۔ اس وقت مولانا روم کی تقریباً 6 سال کی عمر تھی۔ مولانا پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب نے مولانا کو دیکھ کر شیخ بہاؤالدین سے فرمایا، ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا، اور اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ شیخ نیشا پور سے بغداد پہنچے، وہاں کچھ دن قیام کر کے حجاز اور شام ہوتے ہوئے زنجان پہنچے اور وہاں سے لارندہ کا رخ کیا۔ لارندہ کے دوران قیام میں شیخ نے جبکہ مولانا کی عمر 18 برس کی تھی مولانا کی شادی کر دی اور یہیں مولانا کے فرزند رشید سلطان ولد پیدا ہوئے۔ بغداد کے دوران قیام میں مولانا کی شہرت شاہ روم علاء الدین قیقباد تک پہنچ چکی تھی۔ لارندہ کے قیام کے دوران میں علاء الدین قیقباد نے درخواست کی تو شیخ کونیا میں اس کے پاس تشریف لے آئے۔ اپنی بقیہ زندگی کونیا ہی میں گزار کر جمعے کے دن 18 ربیع الثانی 628 ہجری میں واصل بحق ہو گئے۔ مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی تھی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے تھے اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین محقق کو، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل علماء میں سے تھے، مولانا کا معلم اور عطالق بنا دیا تھا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے اور اپنے والد کی حیات تک اپنے والد ہی کی خدمت میں حاضر رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتداً حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین مصنف تاریخ حلبی سے تلتمس کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کی پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی ہی میں پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین سے قائم کر لیا تھا، چنانچہ مثنوی میں مولانا نے ان کا تذکرہ اپنے پیر ہی کی حیثیت سے کیا ہے۔ مولانا کا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا پر ظاہری علوم ہی کا غلبہ تھا، سما سے احتراز کرتے تھے، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے۔
مولانا اور شمس تبریز۔ مولانا کی زندگی کا دوسرا دور شمس تبریز کی ملاقات کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ مولانا کی زندگی میں شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ جس قدر اہم ہے، اسی قدر یہ واقعہ معرض خفا میں ہے۔ جواہر مدیہ کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے، چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر تھے کہ اچانک شمس تبریز قلندرانہ انداز سے آ پہنچے اور کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ سے مولانا کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ تمام گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور صحرا نوردی شروع کر دی۔ ملک کے گوشوں میں شمس تبریز کو تلاش کرتے پھرے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مولانا کے مرید چونکہ مولانا کی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے، کہتے ہیں کہ مولانا کے کسی مرید نے شمس تبریز کو مار ڈالا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے پاس بھیجا تھا کہ روم جاؤ، وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما آؤ۔ شمس تبریز کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں مقیم ہوئے، اور ایک دن جب مولانا نہایت تسک و احتشام سے ایک راستے سے گزر رہے تھے، شمس تبریز نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے۔ مولانا نے فرمایا اتباع شریعت۔ شمس تبریز نے کہا یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ اور پھر حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا، علم کس تو ترانہ بستاند جہل زاں علم بود بسیار، جو علم تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے، وہاں شمس تبریز آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا کتابیں ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں نادر نکتے تھے، اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب قال ان کو کیا جانو۔ اس کے بعد مولانا شمس تبریز کے ارادت مندوں میں داخل ہو گئے۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ ایک حلوہ فروش مولانا کی درسگاہ میں آیا، مولانا نے بھی اس سے حلوے کی ایک قاش خرید کر کھائی، جس سے مولانا کے احوال یکسر بدل گئے، بے اختیار اٹھے اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، ایک عرصے تک گم رہے، واپس آئے تو بالکل خاموش تھے، جذبے میں کسی وقت بولتے تو زبان پر اشعار جاری ہو جاتے، یہی اشعار ہیں جو بصورت مثنوی آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان تمام واقعات سے وہ واقعہ قرین عقل ہے جو سپہ سالار نے قلم بند کیا ہے۔ سپہ سالار مولانا کے خاص مرید ہیں اور تقریباً 40 سال تک مولانا کی فیض صحبت سے مستفیض ہوتے رہے۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا شمس تبریز ولد علاء الدین کیا بزرگ کے
شمس تبریز ولد علاؤالدین کیا بزرگ کے خاندان سے تھے جو کہ اسماعیلیہ فرقے کا امام تھا، لیکن انہوں نے آبائی مذہب ترک کر دیا تھا۔ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد بابا کمال الدین کے مرید ہو گئے تھے۔ تاجرانہ حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے، کمر بند بن کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دعا کی کہ خدا کوئی ایسا شخص عطا فرمائے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا کہ روم جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز قونیہ پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمرہ کا مجمع ہو جایا کرتا تھا۔ شمس تبریز بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھا۔ شمس تبریز نے پوچھا کہ مولانا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام عمر انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طریقے سے کھایا ہے۔ یہ تو تھا ان کا اتباع سنت کا جذبہ۔ دوسری طرف مشہور ہے کہ بایزید فرماتے تھے سبحانی اعظم شانی، یعنی اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی جلالت شان کے فرماتے ہیں کہ میں ہر دن میں 70 مرتبہ اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب ان دونوں باتوں کو کس طرح منطبق کیا جا سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن وہ منازل تقرب میں ایک مقام پر ٹھہر گئے تھے، اور اس مرتبے کی عظمت کے اثر سے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر منازل طے کرتے جاتے تھے، اور جب اونچی منزل پر پہنچتے تھے تو نیچے کی منزل اس قدر پست نظر آتی تھی کہ اس پر استغفار کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق اس کے بعد مولانا اور شمس تبریز دونوں صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کش رہے۔ اس عرصے میں کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تھا، اور صلاح الدین زرکوب کے علاوہ حجرے میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سما سے محترس تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی، اور ایک لمحے کے لیے بھی شمس تبریز سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ اس سے اہل شہر میں شمس تبریز کے خلاف شورش بپا ہوئی، اور شمس تبریز قونیہ چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے، اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت آمیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر اہل شہر اور مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی، اور یہ طے کیا گیا کہ شمس تبریز کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کی قیادت میں ایک قافلہ دمشق کو روانہ ہوا، اور سلطان ولد نے مولانا کا ایک منظوم خط شمس تبریز کی خدمت میں پیش کیا۔ شمس تبریز متاثر ہوئے اور قافلے کے ساتھ قونیہ واپس آ گئے، اور تقریباً 2 سال قونیہ میں رہے۔ اس کے بعد شیخ شمس تبریز کا انجام کیا ہوا، اس میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ صاحبان کہتے ہیں کہ مولانا کے صاحبزادے علاؤالدین چلپی سے آزردہ خاطر ہو کر غائب ہو گئے، اور پھر کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ صاحبان کا بیان ہے کہ علاؤالدین کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔
ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ۔ شمس تبریزی جو مولانا روم کے پیر ہیں، ان کے کچھ حالات ہم نے سپرد قلم کر دیے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا، خود وفات پائی یا شہید کیے گئے، اس بارے میں ہم مختلف باتیں تحریر کر چکے ہیں۔ ان کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ہندوستان سے ان کی قبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مشہور قبر شمس تبریز کے نام سے ملتان کے علاقے میں موجود ہے۔ وہ یقیناً ان شمس تبریز کی نہیں ہے جو مولانا روم کے پیر تھے، اس لیے کہ یہ بزرگ 7ویں صدی کے تھے، اور ہندوستان میں جو صاحب مدفون ہیں یہ 10ویں 11ویں صدی کے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم خواجہ حسن نظامی دہلوی مرحوم کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں جو منشی محمد الدین فوق نے حالات شمس تبریز نامی کتاب میں نظام المشائخ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حضرت شمس مولانا روم کے پیر کے والد کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت شمس نے یہ مذہب ترک کر دیا تھا۔ مجھ کو اس دعوے کے قبول کرنے میں تأمل ہے، کیونکہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے شمس دوسرے گزرے ہیں جن کا مزار ملتان میں ہے۔ عوام ملتانی شمس تبریزی کو ہی حضرت مولانا روم کا مرشد سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یورپین مورخین کو غالباً اسی روایت کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ملتانی شمس تبریز کو 300 برس کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ اسماعیلی فرقے کے داعی بن کر ہندوستان میں آئے تھے۔ ان کے ہمراہ 2 شخص اور تھے، ایک کا نام پیر صدر الدین اور دوسرے کا نام پیر امام الدین تھا۔ صدر الدین نے اضلاع سندھ و بمبئی میں دعوت شروع کی، اور امام الدین نے گجرات و کاٹھیاوار میں۔ شمس الدین سیدھے پنجاب چلے آئے اور یہاں اپنا مشن جاری کیا۔ سندھ اور بمبئی میں جس قدر آغا خانی کھوجے ہیں، وہ سب صدر الدین کی کوشش سے مسلمان ہو کر آغا خانی یعنی اسماعیلی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ امام الدین نے اول تو بحیثیت اسماعیلی داعی کے کام کیا، مگر چند روز کے بعد خود مختار ہو کر اپنا علیحدہ طریقہ امام شاہی جاری کر دیا۔ امام شاہی طریقے کے اصول بھی قریب اسماعیلی تھے، لیکن وہ خود اپنے تئیں نائب امام اور مظہر ذات مولا علی بیان کرتے تھے۔ امام الدین کا مزار مقام پیرانہ میں ہے، جو احمد آباد گجرات کے قریب ایک قصبہ ہے۔ آج امام شاہی جماعت میں کم از کم 15-20 لاکھ آدمی ہوں گے، جن میں کچھ تو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے ہیں جن کا لقب مومن ہے، باقی گپتی یعنی پوشیدہ ہیں، اور ان کو اپنے عقائد ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک گھر میں 4 ہندو رہتے ہیں تو ان میں سے 3 امام شاہی ہیں تو چوتھے کو خبر نہ ہوگی۔ پیرانہ میں ان کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، اور گدی ہندو مہمنت کے اختیار میں ہے، ہندو محنت کے اختیار میں ہے، جو بظاہر ہندو ہے اور بباطن امام شاہی۔ اس محنت کے سینکڑوں داعی ہندوانہ لباس میں اپنے مشن کو پھیلانے اور جماعت میں عشر اور نظر و نیاز وصول کرنے کے لیے دورے کرتے رہتے ہیں۔ محنت پیر امام الدین کی اولاد میں اس عشر اور نظر و نیاز میں سے معقول حصہ تقسیم کر کے باقی خانقاہ کے اخراجات میں صرف کر دیتا ہے۔ اسی خانقاہ میں جینوؤں کی درسگاہ بنی ہوئی ہے، یعنی جو گپتی ظاہری طریق سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور اپنا جینوا اس درگاہ پر چڑھا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو مومن کا لقب مل جاتا ہے۔
شمس الدین تبریزی نے، جن کا مزار ملتان میں ہے، پنجاب کے کہاروں اور سناروں میں اپنا طریقہ رائج کیا اور لوگوں کو شمسی ہندو کا لقب دیا۔ شمسی ہندو براہ راست آغا خان کے معتقد بنائے گئے ہیں اور سالانہ نظر و نیاز اب تک آغا خان ہی کو دیتے ہیں۔ ان کی تعداد 30 لاکھ کے قریب صوبہ پنجاب میں ہے۔ ملتانی شمس تبریزی نے کن طریقوں سے اپنا عقیدہ پھیلایا اور کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات عوام کی زبانوں پر ان کی نسبت مشہور ہیں، ان کے لکھنے کو ایک علیحدہ مضمون کی ضرورت ہے۔ بالفعل یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت شمس تبریزی مولانا روم کے پیر کو اسماعیلی گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسماعیلی شمس تبریز ملتان میں اور مولانا والے شمس تبریز سے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے ہیں۔ صلاح الدین زرکوب شمس تبریز کی جدائی کے بعد مولانا پر سکر کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اس اضطراب میں پا بجولا رہتے تھے۔ ایک دن صلاح الدین زرکوب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے اور وہ چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سما کا اثر پیدا کر دیا۔ وہیں کھڑے ہو گئے اور وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد صلاح الدین بھی زرکوبی کا شغل چھوڑ کر مولانا سے بغل گیر ہو گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے: یکے گنجے پدید آمد ازیں دکان زرکوبی، زہے صورت زہے معنی زہے خوبی زہے خوبی، یعنی اس زرکوبی کی دکان سے ایک خزانہ مل گیا، عجب صورت، عجب معنی، عجب خوبی، عجب خوبی۔ دونوں بزرگ جوش و مستی کی حالت میں ظہر سے عصر تک اسی وجدی کیفیت میں مبتلا رہے۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنی ساری دکان لٹا دی اور مولانا کے ساتھ ہو لیے۔ صلاح الدین پہلے بھی صاحب حال بزرگ تھے، سید برہان الدین محقق سے بیعت تھے اور اسی طرح پر مولانا کے ہم استاد تھے۔ اب مولانا کو صلاح الدین کی صحبت میں سکون میسر آنے لگا اور مولانا کی اور صلاح الدین کی صحبتیں گرم ہونے لگیں۔ 9 برس تک ان صحبتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 662 ہجری میں جب صلاح الدین کا انتقال ہو گیا تو مولانا نے اپنے مرید خاص حضرت حسام الدین چلپی کو اپنا ہمدم اور ہمراز بنا لیا اور مولانا کو ان سے اس درجے تعلق کے خاطر پیدا ہوا کہ ان کا ذکر ایسے الفاظ سے کرنے لگے جیسا کہ کوئی اپنے مرشد و پیر کا کرتا ہے۔ پھر بھی حسام الدین مولانا کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ مولانا کے وضو خانے میں وضو کرنا بھی گستاخی تصور کرتے تھے اور برف باری کے وقت بھی اپنے گھر جا کر وضو کر کے آتے تھے۔ یہی حسام الدین ہیں جو مولانا کی مثنوی لکھنے کا باعث ہوئے ہیں اور مولانا نے ہر دفتر میں، کہیں مطلع میں، کہیں دوسری جگہ نہایت عزت و احترام سے ان کا ذکر کیا ہے۔ 672 ہجری میں قونیہ میں بہت شدت کا زلزلہ آیا، تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ ہر چند اتباع نے معالجہ کی تدبیریں کیں لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی تو شیخ صدر الدین، جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے اور روم و شام میں مرجع انام تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا شفا آپ کو مبارک ہو، محب اور محبوب میں صرف ایک پیراہن کا پردہ رہ گیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے۔ اس پر شیخ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے۔
چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا کی پاک سرزمین میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ مولانا اور فرقہ مولویہ۔ مولانا اپنی زندگی میں بکثرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے، 10 اور 20 دن روزہ رکھتے تھے اور مطلقاً کچھ نہ کھاتے تھے۔ نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ رخ ہو جاتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں اس قدر استغراق ہوتا تھا کہ بقول سپہ سالار اکثر عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح کر دیتے تھے۔ خود مولانا نے اپنی یہ غزل کے مقطع میں اپنی نماز کی استغراقی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ بخدا خبر ندارم چو نماز می گزارم کہ تمام شد رکوع کہ امام شد فلانے، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم رہتا کہ رکوع پورا ہو گیا ہے، امام کون ہے۔ ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور سرمائی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے۔ بسا اوقات مولانا پر سکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے یک بارگی اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے، کبھی خاموشی سے کسی ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے تھے اور ہفتوں کی تلاش کے بعد مریدوں کو ملتے تھے۔ سما کی مجلس میں کئی دن مدہوشی کی حالت میں گزر جاتے تھے۔ راستہ چلتے کوئی آواز کان میں پڑتی تھی تو بسا اوقات وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ سما کی مجلسوں میں اکثر اپنے کپڑے اتار کر قوالوں کی نظر کر دیتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے شمع راہ نہیں بنتے ہیں اور نہ وہ قابل اتباع ہوتے ہیں، لیکن آج مولانا کے نام پر جو فرقہ مولویہ یا جلالیہ کہلاتا ہے اور شام، مصر اور قسطنطنیہ وغیرہ میں ان کی خانقاہیں ہیں، مولانا کی صرف سکری حالت کا اتباع کرتے ہیں، خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور خاص قسم کا رقص ان کے حلقوں میں ہوتا ہے، شریعت اور اس کے احکام سے دور اور ان سے نابلد رہتے ہیں۔ شیخ بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عرصہ دراز تک مولانا کی صحبت میں رہے اور ہندوستان کا فرقہ قلندریہ بھی ایک درجے میں مولانا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف فیہ ما فیہ، یہ مولانا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً معین الدین پروانہ کو لکھے ہیں۔ معین الدین پروانہ رکن الدین قلیج اور ارسلان شاہ کونیا کے حاجب تھے اور دربار کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ان کو مولانا سے بہت عقیدت تھی اور اکثر و بیشتر مولانا کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک بار چند عمرہ کے ساتھ مولانا کے یہاں پہنچے تو عمرہ سے طبعی نفرت کی بنا پر مولانا چھپ گئے۔ معین الدین کے دل میں خیال آیا کہ عمرہ اسلام تو اول الامر ہیں اور قرآن مجید کے حکم کے اعتبار سے ان کی اطاعت فرض ہے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا باہر تشریف لائے اور گفتگو کے اثنا میں فرمانے لگے، ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا۔ درباریوں نے بڑھ کر شیخ کو سلطان کی آمد کی خبر دی، لیکن شیخ متوجہ نہ ہوئے۔
حسن میمندی جو سلطان کا وزیر تھا، اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت، قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم آیا ہے، اور سلطان اولو الامر ہونے کے ساتھ نیک، عادل اور نیک بھی ہے۔ شیخ نے فرمایا مجھے تو ابھی اطیعوا اللہ ہی سے فرصت نہیں ملی کہ اطیعوا الرسول میں مشغول ہوں، اور اولو الامر کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ سن کر معین الدین اور تمام امراء روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بالکل نایاب تھی، لیکن گزشتہ سالوں میں مولانا عبد الماجد دریابادی مدد ذلہ نے اس کو دریافت کیا اور اس کی ترتیب و تہذیب کر کے 1928 میں شائع کر دیا۔ مولانا نے اس کتاب کے دیباچے میں تحریر فرمایا ہے کہ رضا لائبریری رامپور میں 1920 عیسوی میں ان کی نظر سے اس کتاب کا ایک بوسیدہ اور کرم خوردہ نسخہ گزرا، پھر 1923 میں حیدرآباد دکن میں انہیں 2 نسخے ملے، جن میں سے ایک کتب خانہ آصفیہ کا تھا۔ مقابلہ کرنے پر کتب خانہ آصفیہ کا نسخہ زیادہ صحیح ثابت ہوا۔ پھر انہوں نے پروفیسر نکلسن کی طرف رجوع کیا۔ نکلسن صاحب نے یہ نسخہ قسطنطنیہ بھیجا، وہاں اس پر تحقیق ہوئی اور 1924 میں ایک صاف نقل مولانا دریابادی کو مل گئی، جس کی انہوں نے اشاعت کی۔ اس کے بعد پھر اس کتاب کا ایرانی ایڈیشن بھی منظر عام پر آ گیا۔ دیوان، عوام اس کو شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ لوح پر دیوان شمس تبریز لکھ دیتے ہیں۔ مغالطے کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا نے اکثر غزلوں کے مقطع میں شمس تبریز کا نام ڈال دیا ہے، لیکن دراصل یہ خود مولانا کا دیوان ہے۔ اس میں 50,000 اشعار ہیں۔ محققین نے تصریح کی ہے کہ مولانا نے یہ دیوان خود شمس تبریز کے نام سے لکھا ہے، چنانچہ اکثر شعراء نے اس دیوان کی غزلوں پر غزلیں لکھی ہیں اور مقطع میں تصریح کی ہے کہ یہ غزل مولانا کی غزل کے جواب میں ہے۔ علی حزیں کہتے ہیں این جواب غزل مرشد روم ست کے گفت، من ببوئے تو خوشم نافائے تاتار مگیر۔ دوسرا مصرع مولانا کا ہے، پورا شعر اس دیوان میں موجود ہے۔ من بکوئے تو خوشم خانہ من ویراں کن، من ببوئے تو خوشم ناکائے تاتار مگیر۔ مثنوی، مولانا کی اس کتاب نے مولانا کو حیات جاوداں عطا کی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس قدر بڑھی کہ تمام ایرانی تصانیف اس کے مقابلے میں ہیچ ہو کر رہ گئیں۔ اس مثنوی کے کل اشعار کی تعداد 2666 ہے۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا نے چھٹا دفتر ناتمام چھوڑ دیا اور فرما دیا تھا، باقی این گفتہ آیت بے زباں درد دل ہر کس کے وارد نور جاں، یعنی جس شخص کی جان میں نور ہوگا اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دل میں خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اس پیشن گوئی کا مصداق بننے کے لیے ہندوستان کے ارباب علم و فضل نے بھی مثنوی کے طرز پر دفتر حفتم لکھا ہے۔ ہمارے علم میں مفتی الہی بخش کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر حفتم اور مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر حفتم ہے، جو اسی بحر اور طرز میں منظوم کیا گیا ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ خود مولانا ہی نے کچھ عرصے بعد دفتر ششم مکمل کر کے دفتر حفتم تحریر فرمایا ہے۔ مثنوی کے لغوی معنی تو 2 والا ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے جس کے ہر شعر میں 2 قافیے ہوں، ایک پہلے مصرعے میں ایک دوسرے مصرعے میں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اس مثنوی کو مثنوی مانوی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں عالم معنی اور احوال باطن کے اسرار و معارف کا تذکرہ ہے۔
مسائل تصوف اور اسرار و معارف کے بیان میں سلطان ابو سعید ابو الخیر کی رباعیات بھی مشہور ہیں۔ حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیقہ لکھا جو تصوف کی پہلی منظوم کتاب ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے تصوف کے موضوع پر مختلف مثنویاں تحریر فرمائیں، جن میں منطق الطیر کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن اب اس موضوع پر سب سے زیادہ اہمیت مولانا روم کی مثنوی ہی کو حاصل ہے۔ اس مثنوی کی تصنیف کا سبب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حسام الدین چلپی بنے ہیں۔ چنانچہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دفتر اول کے علاوہ ہر دفتر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ دفتر اول ختم ہوا تو حسام الدین کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے سے حسام الدین اس درجے متاثر ہوئے کہ 2 برس تک افسردہ خاطر اور پریشان رہے۔ مولانا بھی اس عرصے میں خاموش رہے اور مثنوی کا کام رک گیا۔ پھر جب خود حسام الدین نے استدعا کی تو مولانا نے مثنوی کے دوسرے دفتر کی ابتدا کی اور فرمایا: مدت این مثنوی تاخیر شد، مہلت بایست تاخوں شیر شد، چون ضیاء الحق حسام الدین انا باز گردانید زاوج آسماں، چون بمعراج حقایت رفتہ بود، بے بہارش غنچائے ہا بشگفتہ بود۔ یعنی ایک مدت تک مثنوی لکھنے میں تاخیر ہو گئی، کچھ وقت چاہیے تاکہ خون سے دودھ بنے۔ جب ضیاء الحق حسام الدین نے آسمان کی بلندی سے باغ موڑی، چونکہ وہ حقائق کی معراج میں گئے ہوتے تھے، ان کی بہار کے بغیر غنچہ نہ کھلا تھا۔ تیسرے دفتر کے شروع میں فرمایا: اے ضیاء الحق حسام الدین بیمار، اے سوم دفتر کے سنت شد سہبار۔ یعنی اے ضیاء الحق حسام الدین، تیسرا دفتر لا، کیونکہ 3 مرتبہ وضو میں آزاد ہونا سنت ہے۔ چوتھے دفتر کا آغاز فرمایا تو کہا: اے ضیاء الحق حسام الدین توئی کہ گزشت ازمائے بنورت مثنوی۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، تو ہی ہے جس کے نور کی وجہ سے مثنوی چاند سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پانچواں دفتر اس طرح سے شروع کیا: شیخ حسام الدین کے نور انجمست، طالب آغاز سفر پنجمست۔ یعنی حسام الدین جو ستاروں کا نور ہیں، 5ویں کتاب کی ابتدا کے طالب ہیں۔ چھٹے دفتر کی ابتدا ہے: اے حیات دل حسام الدین بسے، میل میجو شد بقسم سادسے۔ کہ اے دل کی زندگی حسام الدین، چھٹی قسم کی طرف دل کا بہت میلان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرا، تحقیق یہی ہے کہ چھٹا دفتر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خود مکمل فرمایا اور اس کے بعد 7واں دفتر بھی تحریر فرمایا ہے۔ شیخ اسماعیل قیصری کو یہ 7واں دفتر 814 ہجری میں دستیاب ہوا اور انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا یہ خود مولانا کا ہی تحریر کردہ ہے اور شام و روم کے اہل علم نے اس کو تسلیم کیا ہے، جس کی ابتدا حسب ذیل شعروں سے کی ہے: اے ضیاء الحق حسام الدین فرید، دولتت پائند فقرت بر مزید، چونکہ از چرخ ششم کردی گزر، برترس چرخ ہفتم کن سفر۔ یعنی اے یکتا ضیاء الحق حسام الدین، تیری دولت ہمیشہ رہے، تیرے فقر میں اضافہ ہو، جبکہ تو چھٹے آسمان سے آگے بڑھ گیا ہے، 7ویں آسمان کی بلندی کا سفر کر۔ مثنوی کی شہرت اور مقبولیت۔ ایران کی 4 کتابوں کو جس قدر شہرت حاصل ہوئی وہ ایرانی کتب میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ شاہنامہ فردوسی، گلستان سعدی، دیوان حافظ اور مثنوی مولانا روم، ان میں سے بھی مثنوی کو جو قبول عام حاصل ہوا، بقیہ 3 کتابوں کو حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ افاضل علماء نے جس قدر مثنوی کی طرف توجہ کی اور کسی کتاب کی طرف نہ کی۔
اس مثنوی کی بڑی بڑی ضخیم شرحیں لکھی گئیں کشف الظنون میں جن کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ مولانا شبلی نے اپنی کتاب سوانح مولانا روم میں محمد افضل الہ آبادی، ولی محمد، مولانا عبدالعلی بحر العلوم اور محمد رضا کی شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 1344 ہجری میں مرزا محمد نذیر صاحب عرشی نے مفتاح العلوم کے نام سے ایک ضخیم شرح 17 جلدوں میں تحریر فرمائی، اور اس سے پہلے مولانا احمد حسین کانپوری کی شرح بصورت حواشی شائع ہوئی، اور کلید مثنوی کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی دفتروں کی شرح شائع ہو چکی ہے۔ نیز میرات المثنوی از جناب تلمس حسین صاحب اور تشبیہات رومی اور حکمت رومی از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بھی قابل قدر کتابیں شائع ہوئیں۔ مثنوی پڑھنے والوں کے لیے چند مفید باتیں۔ موسیقی سے متعلق بعض اہل دل اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ ایک خاص قسم کی موسیقی کے ذریعے روح اپنی ماہیت اور ماہیت حیات و کائنات میں غوطہ زن ہوتی ہے، اور موسیقی انسان کو اس جسمانی واسطے سے روحانی عالم میں پہنچا دیتی ہے۔ روحانی موسیقی بعض مذاہب میں جزو عبادت تک شمار ہوئی ہے اور اس کو غذائے روح قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سماع کے مسئلے پر اکابر صوفیہ اور علماء نے بہت بحثیں کی ہیں اور جواز و عدم جواز کو ثابت کیا ہے۔ جہاں تک مولانا کا تعلق ہے وہ سماع راست کو جائز اور سماع ناراست کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، بر سماع راست ہر کس چیز نیست، طعمائے ہر مرغ کے انجیر نیست، یعنی صحیح سماع پر ہر شخص قادر نہیں ہے۔ انجیر پر پرندے کی خوراک نہیں ہے، انجیر ہر پرندے کی خوراک نہیں ہے۔ سماع راست کی شرائط اکابر صوفیہ کی ملفوظات میں مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سننے والا عالی جذبات کا حامل اور سافل جذبات سے عاری ہو، اور عالی جذبات کی نشو و نما کے لیے روحانی غذا کا طالب ہو۔ موسیقی اس قسم کی ہو جو حیوانی جذبات کو نہ ابھارے اور روح کو اسفل سے اعلیٰ کی طرف لے جائے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی بانسری کے بیان سے شروع کی ہے، اور بانسری کے ذریعے اسرار و معارف کے جو مضامین پیدا کیے ہیں وہ کسی اور ساز سے پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ بانسری کا تعلق روحانیت اور الوہت سے ہندوؤں کے یہاں بھی مسلم ہے۔ چنانچہ کرشن جی کے ساتھ بانسری کا تصور اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ مولانا نے بھی بانسری کی تشبیہ سے روح کی ماہیت اور اس کے جذبات کو دل نشین اور دلسوز طریقے پر پیش فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ جس طرح بانسری کے دلسوز نغمے اس بنا پر ہیں کہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہے، اور اس کے نغموں کا سوز و گداز نیستاں سے جدا ہو جانے کی بنیاد پر ہے، اسی طرح روح انسانی چونکہ روح الارواح ہستی مطلق سے جدا ہو کر اس عالم شہود میں آئی ہے، لہذا اس کا اضطراب اور بے چینی بھی اسی بنیاد پر ہے، اور جب تک وہ اپنی اصل کی طرف واپس نہ ہو جائے گی اس کو سکون حاصل نہ ہوگا۔ وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی منتظر ہے، اور جب تک اس کو یہ پیغام نہ مل جائے گا اس کو سکون اور چین نصیب نہ ہوگا، اور وہ بانسری کی طرح اپنے درد و فراق کا اظہار کرتی رہے گی۔ یہی مضمون جو مولانا نے شروع کیا ہے مولانا کی پوری مثنوی میں پھیلا ہوا ہے۔ اب اصطلاح وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تشریح ہے۔
لا الہ الا اللہ کے معنی اہل ظاہر کے یہاں تو یہ ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پرستش اور عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش شرک ہے۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی لا موجود الا اللہ کے ہیں، یعنی عالم وجود میں صرف ذات واحد موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ کسی دوسری چیز کو حقیقی وجود سے متصف کرنا شرک اور کفر ہے۔ اب اس کے بعد یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ ممکنات اور اور وجود کائنات کی وجود مطلق وجود باری سے کیا نسبت ہے؟ جو صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجود مطلق ایک ہی ہے، جو وجوب، امکان، قدیم، حادث، مجرد، جسمانی، مومن، کافر، طاہر، نجس مختلف مظاہر میں ظاہر ہے، لیکن ہر مظہر کا حکم جدا گانا ہے۔ مظاہر میں فرق کرنا لازمی امر ہے اور ہر مظہر پر ایک جداگانہ حکم لگانا ضروری ہے۔ طاہر پر طہارت کا حکم ہے تو نجس پر نجاست کا، کافر کے کچھ احکام ہیں تو مومن کے لیے دوسرے احکام ہیں۔ ہر مرتبہ از وجود حکم دل گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، یعنی وجود کے ہر مرتبے کا ایک حکم ہے، اگر تو مراتب کا فرق نہ کرے گا تو زندیق ہے۔ مولانا بحر العلوم نے وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام موجودات عین ذات حق ہیں، ممکنات کے تعینات اور تشخصات محض ایک پردہ ہیں، اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو سوائے ذات حق کے کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ عالم امکان نیست و نابود ہو جائے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ صوفیہ کے نزدیک وجود سے مراد مصدری معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ خارج میں موجود نہیں ہیں، معقولات ثانیہ میں سے ہیں جن کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، بلکہ وجود سے ان کی مراد ما بحل موجودیت ہے۔ حضرت حق جل مجدہ اپنے وجود اور ممکنات کے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات ہی خود اس کے وجود کی مقتضی ہے، اور اسی طرح ممکنات کے وجود کی بھی اس کی ذات ہی مقتضی ہے۔ ممکنات کا ما بحل موجودیت کیا ہے؟ ان کے وجود سے ارادہ الہی کا تعلق ہے، اور یہ ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے جس کا مقتضا صرف اس کی ذات ہے، لہذا ممکنات کا ما بحل موجودیت ذات حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت حق تعالی کو ممکنات کا وجود بمانی ما بحل موجودیت کہنا بالکل حق اور درست ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں وحدت الوجود کی تشریح کی ہے، فرمایا کہ پہلے وحدت الوجود کے معنی سمجھ لو، پھر حقیقت حال سمجھنا۔ وحدت الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وجود حقیقی بمعنی ما بحل موجودیت، نہ کہ معنی مصدری۔ ایک چیز ہے جو واجب میں واجب اور ممکن میں ممکن اور جوہر میں جوہر، عرض میں عرض ہے، اور اس کے یہ اختلافات ذات کے اختلافات سے نہیں ہیں، جیسا کہ سورج کی شعاعیں پاک اور ناپاک پر پڑتی ہیں، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ حق ہے اور کسی طرح بھی شرع کے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ اس وجود حقیقی میں سے ہر مرتبہ کا ایک جداگانہ حکم ہے، اور شرع شریف ہر مرتبہ کا حکم بیان کرتی ہے۔ بعض کو
کو ہادی، بعض گمراہ کنندہ، بعض کو واجب الاطاعت، بعض کو واجب العصیان، بعض کو حلال، بعض کو حرام، بعض کو پاک، بعض کو ناپاک قرار دیتی ہے۔ کوتاہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ ذات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ شعوں اور اختیارات اور اعتبارات کا اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی چند آیتوں سے بھی اس مسئلے کی صحت کے اشارات ملتے ہیں۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا أنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، یعنی عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں دکھائیں گے، ان کے اپنے درمیان میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد ہے؟ یاد رکھو، یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے کی طرف سے شک میں ہیں۔ سنو، خدا ہر چیز پر حاوی ہے۔ نیز آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ وہی شروع سے ہے، وہی آخر تک رہے گا، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے۔ صوفیہ کا ایک گروہ ہے جو وحدت الوجود کے قائلوں کی باتوں کو سکر اور استغراق کی حالت پر محمول کرتا ہے اور وحدت الوجود کی واقعیت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بسا اوقات سالک کو وحدت الوجود کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ نفس الامری نہیں ہے۔ جیسا کہ سورج کی روشنی میں تمام ستارے چھپ جاتے ہیں تو دیکھنے والا صرف سورج کا وجود سمجھتا ہے اور ستاروں کو معدوم سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نفس الامر میں موجود اور منور ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جس کو وحدت الوجود سمجھ گئے ہیں وہ وحدت الشہود ہے۔ ان دونوں نظریوں میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے قائل تو دراصل وجود کی حقیقی تقسیم وجود واجب اور وجود ممکن کے قائل نہیں ہیں، اور وحدت الشہود کے قائل وجود ممکنات کے بھی قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے مشاہدے کے وقت ممکنات کے وجودات مخفی ہو جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کے مدعی وجود حقیقی اور ممکنات کی تشبیہ دریا اور اس کی موجوں اور بلبلوں سے یا رسی اور اس کی گرہوں سے دیتے ہیں۔ گفتمس وحدت و کثرت سخن گوئی برمز، گفت موج و کف و گرداب ہمانا دریاست، یعنی میں نے کہا وحدت اور کثرت کی بات اشارے میں کہہ دے، اس نے کہا موجیں اور جھاگ اور بھنور دریا ہی ہیں۔ اصل شہود و شاہد مشہود ایک ہیں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، ہے مشتمل نمود سور پر وجود بحر، یہاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ اور وحدت الشہود کے قائل وجود حقیقی اور ممکنات کے وجود کے تشبہ اصل اور اس کے سائے سے دیتے ہیں، اور وحدت الشہود کے قائل وجود حقیقی اور ممکنات کے وجود کے تشبہ اصل اور اس کے سائے سے دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وحدت الشہود کو چند در چند اشاروں کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں گانوں کے چودھری کا قصہ نقل کر کے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پٹ بیچنے کی حکایت میں بھی اس حقیقت کو روشناس کرایا ہے۔ ایک مقام پر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مسلکوں کی تطبیق بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ وحدت وجودی مرتبہ ذات میں درست ہے اور وحدت الشہود تعینات کے درجے میں واجب القبول اور صحیح ہے، لہٰذا دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔
اب ہم اس مسئلے پر آپ کو رود کوثر کے حوالے سے شیخ محمد اکرم کی زبانی کچھ باتیں سناتے ہیں تاکہ مسئلے کی پوری تنقیح اور توضیح ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تمام صوفیاء ہند میں ایک ہی فلسفہ رائج تھا، اور وہ تھا ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود۔ بے شک اس کے اخذ و قبول میں مختلف منازل اور مراتب تھے۔ بعض انتہا پسند صوفی تو وحدت الوجود میں اس قدر غلو کرتے تھے کہ وہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر آ جاتے تھے، اور کئی دوسرے اسے فقط اسی حد تک اختیار کرتے تھے جس حد تک اسلام مانع نہ ہو۔ اب پہلی مرتبہ ایک جداگانہ فلسفہ مدون ہوا جو فلسفہ وحدت الوجود کے مقابل ہوا، اور یہ فلسفہ وحدت الشہود تھا جو معنوی اعتبار سے وحدت الوجود کی ضد یعنی تثنیت الوجود کا فلسفہ کہلا سکتا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں فلسفے ذات باری اور مخلوقات و ممکنات کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں، اور ان دونوں فلسفوں کو توحید عینی اور توحید ذلی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تذکرہ غوثیہ میں دونوں فلسفوں کے فرق کو ان الفاظ سے سمجھایا گیا ہے: وجود یعنی حقیقی ہستی واحد ہے، لیکن ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن وجود ایک نور ہے جو تمام عالم کے لیے بمنزلہ جان کے ہے۔ اس نور باطن کا پرتو ظاہر وجود ہے جو ممکنات کی صورت میں رونما ہے۔ ہر اسم، وصف، فعل جو عالم ظاہر میں ہے، اب ان کی اصل وہی وصف باطن ہے، اور اس کثرت کی حقیقت وہی وحدت صرف ہے، جیسے امواج کی حقیقت عین ذات دریا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کائنات کے جملہ افراد تجلیات حق ہیں۔ سبحان الذی خلق الاشیاء وہو عینھا، اور اس اعتباری کثرت کا وجود اسی حقیقی وحدت سے ہے۔ الحق محسوس والخلق معقول، یہ وحدت الوجود کے فلسفے کا خلاصہ ہے۔ وحدت الشہود کی تفصیل یہ ہے کہ کائنات کا وجود اور مختلف صفات اور آثار کا ظہور واحد مطلق کی ذات و صفات کا ظل و عکس ہے جو عدم میں منعکس ہو رہا ہے، اور یہ ظل و عکس واحد مطلق کا عین نہیں ہے بلکہ محض ایک مثال ہے۔ نواب سر احمد حسین نظام جنگ بہادر نے اپنی کتاب فلسفہ فقراء میں ان دونوں نظریوں کے فرق کو حسب ذیل نقشے کی مدد سے نمایاں کیا ہے۔ یہاں کتاب کے اردو مترجم قاضی سجاد حسین وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی مزید تشریح بیان کرتے ہیں، جس کو یہاں حذف کیا جا رہا ہے۔